درس 21 منطقی استاد وسیم دهم اسفند 1399 مدرسے المثقلہ. یعنی دھوئیں سے ہم پہنچ رہے ہیں کہ معلوم سے علت کی طرف پہنچ رہے ہیں، دھوئیں سے ہم پہنچ رہے ہیں آگ کی طرف. اب ضروری ہے کہ ہم جب بھی دعا قطعی ہو کہ آگ ہونی چاہیے یا نہیں، ممکن ہے کچھ اور بھی جاڑی ہو. لا مثلا یہ ہم دے رہے ہیں مثال، من باب المثال مثالیں دے رہے ہیں، وگرنہ دلالت عقلیہ میں تخلف نہیں ہوتا. ممکن ہے کہ آپ سے تطبیق میں اشتباہ ہو گیا ہو، یہ مثال ہم ایسے دے رہے ہیں. وگرنہ جو دلالت عقلیہ مثلا جیسے لفظ، یہ جو میں ادا کر رہا ہوں یہ میرے الفاظ دلالت کر رہے ہیں حیات لافظ پر، بولنے والا زندہ ہے، درست ہے تبھی بول رہا ہے مثلا. تو دلالت عقلیہ میں ایسے ہوتا ہے. باقی یہ جو مثالیں دھوئیں کو دیکھ کر آگ کی طرف جا رہے ہیں، یہ مثلا عمومی مثالیں ہیں. وگرنہ اس دقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دھواں لازم اعم ہے آگ کے لیے. بھلے یہ درست متوجہ ہوں اس نقطے کی طرف. لازم اور ملزوم دونوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تب ہم مشخص کر سکتے ہیں. بھلے یہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے ذہن میں تلازم ہونا چاہیے. اگر مجھے تلازم کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. جی بفرمائے داغا جان. دال اور مدلول میں دال کا بھی علم ہونا چاہیے، مدلول کا بھی علم ہونا چاہیے، تاکہ جب دال کو دیکھیں تو مدلول کے علم تک پہنچے گی. یعنی آپ کو پتہ ہو کہ ان کے درمیان دلالت کا رشتہ ہے، یہ کہہ رہا ہوں. یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے درمیان اس کا رشتہ ہے، دلالت کا رشتہ ہے. اگر پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر تو بات ہی ختم. اور وہ جو دلالت عقلیہ میں آپ نے کہا کہ ذاتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ یعنی ذاتی ہے یعنی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے حقیقتاً. اس طریقے سے جس بھی انسان، عقل مند انسان کو کوئی بھی مثلا جسے کہے نا کہ باشعور انسان اس کو دیکھے گا تو فوراً ایسے ہی سمجھے گا. یعنی وہ کسی واضح کے وضع کرنے پر ڈیپینڈ نہیں ہے، اس توقف نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ اس کو سندھی سمجھتا ہو، ایرانی نہ سمجھتا ہو، ایرانی سمجھتا ہو، مثلا یورپین نہ سمجھتا ہو. نہ، تمام جتنے بھی عقلاء ہیں وہ سارے کے سارے سمجھتے ہیں، البتہ عقلاء ہو. دال سے مطلول تک جو پہنچے وہ کسی غلط مطلول تک پہنچے، اگر دھواں دیکھ کے آگ سمجھ جاؤ وہ گاڑی کا دھواں. وہ یہ عرض کیا نا کہ یہ مثال کے اندر ہم لوگ وہ کر سکتے ہیں، مناقشہ کر سکتے ہیں کہ یہ مثال ممکن ہے دقیق نہ ہو، کہ یعنی دلالت عقلیہ کے لیے یہ دھوئیں سے آگ والی مثال اتنی دقیق نہیں ہے. آپ یہاں پر اگر دقیق اس مثال کو بنانا چاہ رہے ہیں تو ایسے کہیں کہ بھائی دھواں اگر آپ نے دیکھا ہے تو حتماً اس کی کوئی نہ کوئی علت ہے، اللہ چاہے وہ آگ ہو یا بقول آپ کی گاڑی ہو یا مثلا کوئی بھی چیز ہو. ایسے گاڑی میں بھی استاد کاربوریٹر پہ جلتا ہے، فیول تو پہ بنتا ہے نا، وہاں پر بھی جلتی ہے آگ، دیکھیں. لیکن دقیق مثال یہ کہ آپ معلول کو دیکھ کر علت کو سمجھتے ہیں، اثر کو دیکھ کر مؤثر کو سمجھیں. دلالت عقلیہ یہ، دلالت عقلیہ کی دقیق مثال یہ ہے، اثر سے دیکھ کر آپ مؤثر تک پہنچ رہے ہیں. آمین. اچھا، وہ جو کل میں نے اتنا لمبا چوڑا مقدمہ باندھا تھا کہ فاعل یا طبیعی ہے یا فاعل کسری ہے، یہ اس نقطے کو سمجھانے کے لیے جو عام طور پر ہم دلالت طبیعیہ کی تعریف کرتے ہیں. کیونکہ گزشتہ منطق میں جو ہم نے تعریف کی تھی یا جو عام طور پر مثال بھی دیتے ہیں، وہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ فقط دلالت طبیعیہ طبیعت انسان کے ساتھ مخصوص ہے. ایسے مثالیں دیتے ہیں نا، اوہ کی دلالت یا آنکھ کی دلالت یا مثلا انسان کے نبض کی دلالت فلاں چیز پر. عام طور پر طبیعت انسان کو مطرح کرتے ہیں. حالانکہ دلالت طبیعیہ میں صرف طبیعت انسان مطرح نہیں ہے، فاعل بالطبع مطرح ہے. درست ہے آقا؟ جو بھی فاعل بالطبع ہے اس کی اپنے فعل پر دلالت طبیعیہ ہونی چاہیے. اس لیے ہم نے آغا شاہدی یہ اتنا لمبا چوڑا مقدمہ باندھا تھا. کو میرے خیال میں عبارت کا حصہ ہمارا کل رہ گیا تھا، میں پہلے اس کی تھوڑی سی تطبیق کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ عبارت کا ٹکڑا پڑھ کر تطبیق کے بعد تدقیق کرتے ہیں. صحیح ہے؟ تطبیق کے بعد تدقیق تھوڑی کرتے ہیں. خب مطلب تو روشن ہے کہ دلالت کے تین مشہور اقسام ہے کہ دلالت عقلیہ ہے یا طبیعیہ ہے یا وضعیہ ہے. کہ اگر سبب دلالت عقل ہے عقلیہ، اگر سبب دلالت طب ہے طبیعیہ، اگر سبب دلالت وضع ہے وضعیہ.
اعلیٰ دیکھتے ہیں ابھی آگے چلیں تو ان اقسام کو بھی دیکھیں گے. ایک نقطہ ذہن میں رکھیں, جتنا مختصر اور آسان الفاظ میں آپ مطالب کو اپنے پاس محفوظ کریں گے اتنا آپ کے یاد کرنے کے لحاظ سے آسانی ہے. مثلا لمبی چوڑی تعریف کو اگر وہ بنائیں آپ, ممکن ہے کبھی ایک لفظ ادھر ہو جائے ایک لفظ ادھر ہو جائے تو انسان بھول جاتا ہے, وگرنہ اگر اصل مطلب کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے تو مختصر سے مختصر الفاظ میں آپ اس کو اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں. مثلا جیسے ابھی ہم تینوں اقسام بیان کریں, کتنا راحت ہے. اگر سبب دلالت عقل عقلیہ, اگر سبب دلالت وضع وضعیہ, اگر سبب دلالت تب طبیعہ, ایسے اس کو حتماً مد نظر رکھیں. اقسام الدلالت, فرماتے ہیں دلالت کے اقسام. لا شک, یہ مقدمہ بہت ضروری ہے اقسام کے لیے, یہ مقدمہ چینی کر رہے ہیں. لا شک ان انتقال الذہن من شیء الی شیء لا یکون بلا سبب. آغا انسان کے ذہن کا ایک شے سے دوسری شے کی طرف منتقل ہونا بغیر سبب کے تو نہیں ہوتا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کے ذہن کا ایک شے سے دوسری شے کی طرف منتقل ہونا بدون سبب نہ مشے دیگے, بغیر سبب کے نہیں ہوگا. وَلَيْسَ السَّبَبُ إِلَّا رُسُوخَ الْعَلَاقَةِ بَيْنَ شَيْئَيْنِ فِي الذِّهْنِ. آغا سبب پھر کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس شے کا سبب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں, کون سی دونوں چیزیں؟ ایک جس سے منتقل ہو رہے ہیں, دو جس کی طرف منتقل ہو رہے ہیں. ان دالو مدلو بل ان دونوں چیزوں کے درمیان انسان کے ذہن کے اندر ایک مضبوط رشتہ پایا جاتا ہے, اسی لیے ایک سے آپ دوسرے کی طرف منتقل ہوتے ہیں. وَلَيْسَ سَبَبُ, اور اس انتقال کا سبب نہیں ہے مگر یہ کہ ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک محکم, راسخ اور مضبوط علاقہ اور رابطہ پایا جاتا ہے انسان کے ذہن میں. روشن ہے عبارت آگا, روشن ہے عبارت. وَلَيْسَ سَبَبُ, سبب نہیں ہے مگر الا رسوخ العلاقۃ, مگر اس علاقے اور رابطے کا محکم ہونا کہ جو علاقہ اور رابطہ کہاں پر ہے؟ بین شیئین, دو چیزوں کے درمیان. کس جگہ پر ہے؟ فی الذہن, انسان کے ذہن میں. اچھا ذہن میں کیوں علاقہ بنا؟ ذہن میں ان دونوں کے درمیان کیوں علاقہ بنا؟ اس لیے کہ یہ خارج میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہے. جب خارج میں دیکھتے ہیں کہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہے تو ذہن میں بھی ایک علاقہ بن جائے گا کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. مثلا دیکھتے ہیں نا آپ, ایک بندے کو ایسے ہوگا, شاید مدرسے میں بھی ہوگا, ایک دوست دوسرے فلاں دوست کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے, اتنا ساتھ چلے اتنا ساتھ چلے اتنا ساتھ چلے کہ ایک کو دیکھیں دوسرا آپ کے ذہن میں آئے. آپ کے ذہن میں بھی کوئی آ رہا ہوگا میرے خیال میں, ہے نا؟ کون سی؟ ایک مجتبی علی کی اور ایک سجاد اور اس کی سلمان. ہاں ماشاء اللہ, چلیں خدا آپ کی بھی جوڑی بنا دے گا. خوب. وَهَذِهِ الْعَلَاقَةُ الذِّهْنِيَّةُ أَيْضًا لَهَا سَبَبٌ, فرماتے ہیں کہ یہ جو ذہنی علاقہ اور ارتباط ہے اس کا بھی سبب ہے. وہ کیا ہے؟ وَسَبَبُهَا العلم بالملازمت بین شیئین خارج الذہن. وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو علم حاصل ہے کہ ان دونوں چیزوں کے درمیان ملازمہ ہے ذہن کے باہر بھی, کیونکہ ذہن کے باہر بھی ان دونوں چیزوں کے درمیان ملازمہ ہے اور آپ کو پتہ ہے. فقط خارج میں ملازمے کا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ آپ کو اس ملازمے کا پتہ بھی ہو, تبھی آپ کے ذہن میں ان دونوں چیزوں کے درمیان ملازمہ پیدا ہوگا. وگرنہ خارج میں پتہ نہیں کتنی چیزیں ان کا آپس میں ملازمہ ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے, لہذا آپ کے ذہن میں بھی وہ ملازمہ درست نہیں ہو رہا. وَلِاخْتِلَافِ هَذِهِ الْمُلَازَمَةِ, آگا کیونکہ یہ جو ملازمہ ہے یہ مختلف ہوتا ہے. کیونکہ یہ ملازمہ مختلف ہوتا ہے, بھئی کیسے مختلف ہوتا ہے؟
لاختلاف هذه الملازمہ، اس اختلاف کا بیان، بھائی کیسے ملازمہ مختلف ہوتا ہے؟ من کونہا ذاتیتاً، اگر ملازمہ ذاتی ہوتا ہے، او طبعیتاً، یا ملازمہ طبعی ہوتا ہے، او بوضع واضع و جعل جاہل، یا مثلا واضح کے وضع کرنے کی وجہ سے ہے، جاہل کے جہل کرنے کی وجہ سے، یا تو تفسیری ہے کی بات ہے. وضع واضح، جعل جاہل، اعتبار معتبر، قرارداد ہمیشہ کیے دیگے. وَلِاخْتِلَافِ هَذِهِ الْمُلَازَمَةِ قسم الدلالت الى اقسام ثلاثہ، منطقیوں نے دلالت کو تقسیم کیا 3 قسموں کی طرف. کیونکہ ملازمہ مختلف ہوتا ہے لہذا دلالت کو 3 قسموں میں تقسیم کیا. عبارت روشن ہے؟ اختلاف آگا سید سجاد کس کے متعلق ہوا؟ اتنا کھول کے تو پڑھا عبارت کو ہم نے. یا حسین ابن علی جلوس نکالیں بھائی. آپ بتائیں، آپ کس کے ساتھ جڑ رہا ہے میری جان؟ حالی عباس آپ بتائیں. قسموں کے ساتھ مل رہا ہے یا حسین یار قسموں کے متعلق ہے نا عبارت کو ہم نے. آپ کہہ رہے ہیں قسموں. وَلِاخْتِلَافِ هَذِهِ الْمُلَازَمَةِ، عبارت ابھی تو میں نے اسے پڑھی. اس ملازمے کے اختلاف کی وجہ سے قسم الدلالت، ایسے تکتی اسی لیے میں نے اس طریقے سے کی کہ دلالت کو تقسیم کیا منطقیوں نے الی اقسام ثلاثہ، 3 قسموں کی طرف. عقلیت و طبعیت و وضعیہ. اچھا، الدلالت العقلیہ وہی فیما اذا کان بین الدال والمدلول ملازمت ذاتیت فی وجودہم الخارجی. فرماتے ہیں دلالت عقلیہ وہاں پر ہوتی ہے جب دال اور مدلول کے درمیان خارج میں ملازمہ ذاتی ہو. جب ان دونوں کے درمیان ملازمہ ذاتی ہو فی وجود عمل خارجی، ان دونوں کے وجود خارجی میں. درست ہے آگا؟ جیسے اثر اور مؤثر. خب اثر اور مؤثر کے درمیان خارج میں واقعا ملازمہ ہے. نہیں ہو سکتا کہ اثر ہو مگر مؤثر نہ ہو. درست ہے؟ وہی جو مشہور حدیث بھی البعرۃ تدل علی البعیر، نشان صاحب نشان پر دلالت کرتا ہے. اونٹ کا نشان آپ نے دیکھا، وہ دلالت کر رہا ہے کس پر؟ اونٹ پر. ملازمہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی تعریف کرے گا؟ ملازمہ یعنی تلازم رکھنا آپس میں. تلازم رکھنا یعنی کیا کرنا؟ ایک دوسرے کے ساتھ لازم آنا ہوتا ہے. رابطہ ایک کے ہونے سے دوسرا ہونے. رابطے کے اعم از ملازمہ است. لازم یعنی ایک ہو تو دوسرا یا دوسرا ہو تو گہرا رابطہ، ایک کے ہونے سے اس سے پہلے کوئی رابطہ ہونا. علت معلول استاد. یہ اس کا مورد ہے. صحیح ہے. ملازمہ یعنی انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے بھی صحیح کہ ایک امر خارجی ہوتا ہے، اس شے کی ذات کا ایسا نہیں ہوتا. امر خارجی ہوتا ہے لیکن اس سے جدا نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا؟ مثلا اثر کو دیکھ کر آپ مؤثر کی طرف جا رہے ہیں. اب اثر مؤثر کی ذات نہیں ہے، خود مؤثر نہیں ہے. اثر خود مؤثر تو نہیں ہے لیکن اس سے جدا نہیں ہو سکتا. اسے کہتے ہیں ملازمہ. ملازمہ یعنی 2 چیزوں کے درمیان ایسا رشتہ ہے کہ عین ہم نہیں ہے، واقعا 2 چیزیں، لیکن 2 چیزیں آپس میں اس طریقے سے کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی. سورج اور روشنی، اگر ان کے درمیان ملازمہ ہے. 2 تعبیریں استعمال کرتے. ایک ہم کہتے ہیں کہ ان کے درمیان لازمہ ہے، اور ایک تعبیر استعمال کرتے ہیں ان کے درمیان تلازم ہے. ان دونوں میں فرق ہے. ملازمے اور تلازم میں فرق ہے. کیسے؟
ملازمہ وہاں پر کہتے ہیں کہ جہاں پر دو چیزیں لازم ملزوم ہیں، ٹھیک ہے، دونوں جگہوں پر وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی. جہاں پر تلازم ہے وہاں پر بھی جدا نہیں ہو سکتی، جہاں پر ملازمہ ہے وہاں پر بھی جدا نہیں ہو سکتے. لیکن ملازمے میں جو لازم ہے وہ اعم ہو سکتا ہے. لازم ملزوم سے اعم ہو سکتا ہے. یہ لازم ملزوم کیا ہوئے؟ سورج، روشنی، سورج ملزوم ہے، جس کا لازمہ ہے نا وہ سورج ہے نا، اور روشنی اس کا کیا ہے؟ لازمہ ہے. تو لازم ملزوم سے اعم ہو سکتا ہے. روشنی سورج سے اعم ہے. بھائی ہو سکتا ہے ایک جگہ پر روشنی ہو لیکن سورج نہ ہو. رات کا وقت ہے، آپ نے لائٹ جلائی، روشنی ہے لیکن ملزوم نہیں ہے. لازم ملزوم سے اعم ہو سکتا ہے. لیکن جہاں پر لازم مساوی ہو ملزوم کے، جہاں پر لازم مساوی ہو ملزوم کے، وہاں پر لفظ تلازم استعمال کرتے ہیں. دقت کرے کیا عرض کر رہا ہوں؟ جہاں پر لازم ملزوم کے مساوی ہو. آگا ذیک، ذیک یعنی ہنسنا انسان کا لازمہ ہے. ہنستا انسان ہے، کتا نہیں ہنستا، جانور نہیں ہنستا، انسان کا خاصہ ہے، لازمہ ہے انسان کا، کوئی اور مخلوق نہیں ہنستی. درست ہے. اب اس مثال میں میرا بحث کرنے کا موڈ نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس پر بحث کروں، آپ شروع ہو جائیں کہ نہ فلاں بھی ہنستا ہے. نہ، ہنستا انسان ہے، لازمہ. وہاں پر جہاں پر لازم اور ملزوم میں خصوصیت سے تساوی کی نسبت ہو، مساوی ہو ایک دوسرے کے، وہاں پر لفظ تلازم استعمال کرتے ہیں. بابا شما کے صرف خوندی تلازم کا تقاضا بھی یہی ہے نا باب تفاعل کا. تضارب زیدون امران، ایک جوتا زید نے مارا، دوسرا جوتا امر نے مارا، وہاں پر تضارب ہوگا نا. تلازم ایسے ہی. خوب فرماتے الدلالۃ العقلیہ وہی فیما اذا کان بین الدال والمدلول ملازمۃ ذاتیۃ فی وجودہما الخارجی. اگر دلالت عقلیہ وہاں پر ہے جہاں پر دال اور مدلول کے درمیان ان دونوں کے وجود خارجی میں ملازمہ ذاتی ہو. ملازمہ ذاتی ہو یعنی ملازمہ حقیقی ہو. ایسا ملازمہ جو جعل جائل کا محتاج نہ ہو. جی ہاں، دلالت العقلیہ یہ ذاتیہ ہی نام رکھ لیتے، عقلیہ کیوں رکھا؟ حالا ابھی چلے اس کو، کیونکہ اس ملازمہ ذاتیہ کو عقل درک کرتی ہے اس اعتبار سے. ایک یہ، اور دوسرا نقطہ یہ کہ ملازمہ ذاتیہ فقط دلالت عقلیہ میں نہیں ہوتا، دلالت طبیعہ میں بھی ہوتا ہے. درست ہے، وہاں پر بھی ہے، وہاں پر بھی جو ملازمہ ہے وہ ملازمہ ذاتیہ ہے. لیکن اگرچہ ہم نے اس کو کیا کیا، طبیعہ کہہ کر جدا کیا. ذاتیہ طبیعیہ ہے. ملازمہ ذاتی ہے لیکن اس میں تب کی دخالت بھی ہے، اور جہاں پر ملازمہ ذاتیہ ہو اور تب کی دخالت نہ ہو وہ دلالت عقلیہ ہے. کل اثر والمؤثر فَإِذَا عَلِمَ الْإِنسَانُ مَثَلًا أَنَّ ضَوْءَ الصَّبَاحِ أَثَرٌ لِطُلُوعِ قُرْصِ الشَّمْسِ. مثلا جب انسان جان لے کہ آغا جو صبح کی روشنی ہے وہ اثر ہے کس چیز کا؟ لِطُلُوعِ قُرْصِ الشَّمْسِ، وہ سورج کی ٹکیا طلوع کر چکی ہے. درست ہے آغا. قرص یعنی وہی یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا ایسے گول سیاہ میں لگتی ہے، ایک ٹکیا کی شکل میں لگتی ہے نا اسے. ان ضوء الصباح اثر لطلوع قرص الشمس، انسان کو یہ علم ہو. ورأى الضوء على الجدار، اور آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ دیوار پر
سایہ بھی اللہ ایک غیر بیداشتی لطیفہ ہے لیکن یہ ضبط بھی ہو رہا ہے نہیں چھوڑے تو سائن جوادی صاحب ہے ہمارے استاد بزرگوار علامہ حیدر علی جوادی، ان کے ایک گارڈ تھے محافظ، بھلے وہ ہیں جو شخصیات کے کچھ، تو وہ کبھی کبھار مثلا ہفتے 15 دن میں چھٹی ملتی، اس کو تھوڑا بند کر رہے ہیں آپ خوب ان ضوء الصباح لطلوع قرص الشمس، درست ہے، صبح کی روشنی اثر ہے سورج کے ٹکیا کے طلوع ہونے کی علامت ہے کہ دیگه این شب هم رفت و علی الجدار، اور روشنی کو کیا ہے دیوار پر دیکھتا ہے، تو کیا ہوتا ہے ورا الضوء علی الجدار، اور روشنی کو دیوار پر دیکھتا ہے تو ینتقل ذہنہ الی طلوع الشمس قطعا، تو اس کا قطعا ذہن کہاں منتقل ہو جائے گا آقا؟ طلوع الشمس ہو چکا ہے۔ فَيَكُونُ ضَوْءُ الصُّبْحِ دَالًا عَلَى الشَّمْسِ دَلَالَةً عَقْلِيَّةً، یہاں پر جو صبح کی روشنی ہے، صبح کی جو کرنیں ہیں وہ دلالت کرتی ہے سورج پر۔ اب یہ دلالت عقلیہ ہے، اب ایسے نہیں ہے کہ اس دلالت کو فقط ایک ملک کا بندہ سمجھتا ہو دوسرے ملک کا بندہ نہ سمجھتا ہو، نہ سب سمجھتے ہیں، درست ہے آگا؟ وَمِثْلُهُ، اسی طریقے سے اذا سمعنا صوت متکلم من وراء جدار، مثلا دیوار کی اس طرف سے ایک متکلم کی آواز آئی، آپ نے آواز سنی، نتیجہ کیا ہوگا؟ جیسے ہی ہم نے آواز کو سنا فعلمنا بوجود متکلم ما، حتماً کوئی بولنے والا ہے، کیوں کہہ رہا ہے بے متکلم ما کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ نکرہ کیوں لے کر آیا ہے ما؟ کوئی بھی، بے شک میں نہ جانتا ہوں، اتنا جانتا ہوں کہ اس لفظ کا بولنے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ کون سا لفظ بولا جائے، نہ ممکن ہے کہ اگر کوئی دوسرا لفظ بولے تو میرا ذہن اس کی طرف جائے جو لفظ اس نے بولا تھا، اسی لیے انہوں نے مثال کے اندر ایسے تدقیق کی ہے، دقت کی ہے۔ مجھے یاد ہے اس مثال کو آغا نے تھوڑا سینسر کیا اور اچھا کیا، یعنی خلاصہ اچھا کیا۔ پرانی جو منطق کی کتابیں وہاں پر مثال دیتے ہیں کہ اگر دیوار کے اس طرف سے آپ لفظ محمل سنیں، دیز گزشتہ منطق میں کہا تھا نا ہم نے، یہ اس لیے اس پر زور دیا کیونکہ اگر آپ لفظ مستعمل کریں تو ممکن ہے یہاں پر آپ کو اشتباہ ہو رہا ہو کہ لفظ کے معنی کی طرف ذہن جائے، وہ دلالت وضیحہ ہو جائے گی، لہذا انہوں نے مثال کو پورے کو تھوڑا سا کیا کیا، خلاصہ کر دیا کہ اذا سمعنا صوت متکلم، آواز سنے کوئی، درست ہے، آواز لفظ مستعمل پر زور نہیں دیا، کوئی بھی آواز سنے دیوار کی اس طرف سے آپ کا ذہن جائے گا کہ کوئی نہ کوئی بولنے والا ہے۔ یا اس سے اور زیادہ خوبصورت مثال یہ جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یہ الفاظ حیات لافظ پر دلالت کر رہا ہے کہ بولنے والا زندہ ہے، درست ہے۔ الدلالت الطبعیہ، دوسری دلالت طبعیہ، وہی فیما اذا كانت الملازمۃ بین شیئین ملازمۃ طبعیۃ، فرماتے ہیں دلالت طبعیہ وہاں پر ہے جہاں پر دو چیزوں کے درمیان ملازمہ طبعیہ ہو، یعنی فاعل بالطبع ہو، درست ہے، فاعل بالطبع ہو اور اس کی طبیعت دلالت کرے اس معلول پر۔ یہاں پر دیکھیں یہ ہم نے وضاحت ایسے کی کلن فاعل بالطبع پر، لیکن آگا کیا کرے اعنی التی یقتضیہا طبع الانسان، انسان کے ساتھ مخصوص کر دیا، طبیعت کو مخصوص کیا انسان کے ساتھ، حالانکہ یہ اختصاص من دون وجہ ہے کہ بھئی فاعل بالطبع کو آپ مخصوص کیوں کر رہے ہیں فقط انسان کے ساتھ؟ آغا مظفر کا آج دفاع کرتے، آغا مظفر کا دفاع کرتے، درست ہے، پتہ نہیں حاشیے والے کا مجھے نہیں معلوم،
نہیں، انہوں نے تو اشکال کر دیا، وہی جو انہوں نے کہا کہ بھئی ہر فاعل بالطبع میں ہونا چاہیے، لیکن ہم تھوڑا سا دفاع کرتے ہیں۔ آقا یہ اس لیے لگا رہے ہیں قید کہ اگر آپ اس دلالت طبعیہ کو، دقت کیجئے گا، مختصر فقط توضیح دے رہا ہوں، اگر دلالت طبعیہ کو ہر فاعل بالطبع کی طرف لے کر جائے تو پھر دلالت عقلیہ اور دلالت طبعیہ میں کوئی فرق نہیں رہے گا، کیونکہ بھائی ہر فاعل بالطبع کی جو مثلا آپ کہتے ہیں اس کی جو طبیعت دلالت کرتی ہے اس فعل پر، خب یہ وہی ہے کہ مؤثر کی دلالت اثر پر ہے، علت کی دلالت معلول پر ہے نا۔ مثلا جیسے مثال ہے آگ اور حرارت، خب آگ فاعل بالطبع ہے یا نہیں ہے؟ بلے آگ فاعل بالطبع ہے، کس کی نسبت سے؟ حرارت کی نسبت سے۔ آگ کی طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ حرارت داشتے باشے، آپ کے اعتبار سے کیا ہے؟ اس کو دلالت طبعیہ ہونا چاہیے، حالانکہ دلالت عقلیہ کے مورد میں یہ مثال دیتے۔ تو آقا نے اس تقسیم کو ذرا تھوڑا سا وجیح بنانے کے لیے کہا کہ اعلیٰ طبیعت کو مخصوص کر دے انسان کی طبیعت کے ساتھ، اس اعتبار سے آقا مظفر نے کہا، وگرنہ اگر اس دقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دلالت طبعیہ اور دلالت عقلیہ میں فرق نہیں ہوتا، اگر فاعل بالطبع کی طرف بھی آپ اس کو لے کر جائے فرق نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد یہ کیا کہیں گے آگا؟ کون سا؟ یہ جو نیچے آگا کون حاشیہ لگا رہے ہیں، ہاں یہ اس کا جواب تو دیں گے نا، یا یہ بھی فرق نہیں کرتے تب وہ عقل میں؟ اس اعتبار سے جیسے ملا صدرہ فرماتے ہیں والفرق بین الدلالت الطبعیہ والعقلیہ مشکلون، مشکل ہے، یعنی ان لوگوں کا مشکل کہنا یعنی نہیں ہے، ادب سے کہہ رہے ہیں، یعنی ایسے نہیں ہے، حالانکہ سب لوگوں نے لکھا ہوا ہے، لہذا ہم لوگ تو فوراً دوڑ پڑتے ہیں نا، اس کو رگڑ لیتے ہیں، تو یہ بزرگان مثلا دوسرے قدماء کی نسبت سے، ان کی نسبت سے تھوڑا سا احترام کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ اعلیٰ والفرق بینہما مشکل، مشکل یعنی ہمارے اعتبار سے نہیں ہے، غلط ہے، لیکن اعلیٰ تعبیر تھوڑی اس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ یا مثلا جیسے آغا مصباح مرحوم خداوند متعال ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، مثلا عرفانی بعض مباحث کے ساتھ وہ اتنی سازگاری نہیں رکھتے تھے، مثلا فرض کر وحدت شخصی کا جو مباحث ہے وہ کہتے کہ آقا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، یہ جو کہہ رہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، یعنی نعیم کے جیسے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، یعنی جو تم تعلیل کرے اس پر اشکال وارد ہے، ایسے پتہ نہیں کیا کہا، سمجھ میں آیا کیا کہا؟ ہاں خوب، اس اعتبار سے آقا نے مخصوص کر دیا انسان کی طبع کے ساتھ، وگرنہ خود برحال ہمارا ذہن بھی ایسے کام کرتا ہے کہ دلالت عقلیہ اور دلالت طبعیہ دو دلالتیں نہیں، حقیقت میں ایک ہی ہے، لیکن مشہور ایسے کہ دو کرتے ہیں۔ وہ جو صدرہ کا جملہ ہے صحیح جملہ ہے، والفرق بینہما مشکل ہو، لیکن یہاں پر اب جب ہم المنطق پڑھ رہے ہیں تو بہرحال یہ مطلب ذہن میں رکھنا ہے کہ دلالت کی تین قسمیں، اگر کوئی پوچھے تو وہاں پر نہیں کہہ سکتے کہ والفرق بینہما مشکل ہو، اصل مطلب بیان کرنے کے بعد پھر آپ بے شک ایسے کریں۔ وَهِيَ فِيمَا إِذَا كَانَتِ الْمُلَازَمَةُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ مُلَازَمَةً طَبْعِيَّةً، کہ خود کھولا ملازمت طبعیہ یعنی کیا؟ اعنی التی یقتضیها طبع الانسان، اگر طبیعہ یعنی جس کا تقاضا انسان کی طبیعت کرے، مخصوص کر دیا طبیعہ کو انسان کے ساتھ، انہوں نے مخصوص کر دیا کس کے ساتھ؟ انسان۔ ہاں تو وہ جو آغا جب جانور بیمار پڑتا ہے تو اس کے ہم اثرات دیکھ کے جو جب پہچانتا ہے اس کو، تو پھر اس کو طبیعی میں ڈالیں گے عقلی میں ڈالیں گے؟ اس کو الحق والانصاف طبیعہ میں ڈالنا چاہیے، طبیعہ میں ڈالنا چاہیے، بھلے ہاں۔ پھر اس اعنی التی یقتضی طبع الانسان کو من باب المثال کا ہے، نہ کہ مخصوص کر رہا ہے، اعلیٰ من باب المثال۔ وقد یتخلف ویختلف، کبھی کبھار دلالت طبعیہ میں تخلف ہوتا ہے، طبع انسانی میں یا اس دلالت میں تخلف ہوتا ہے، تخلف ہوتا ہے یعنی دال ہوتا ہے مدلول نہیں ہوتا،
کیا دال ہوتا ہے مدلول نہیں ہوتا. مثلا کچھ لوگوں کی طبیعت ایسے دھوکہ دے دیتی ہے, درست ہے, نہ وہ ظاہر میں آثار دکھتے بھی ہیں لیکن حقیقت میں وہ کیفیت نہیں ہوتی. مثلا ایک بندے کی فرض کرے کہ نبض بہت زیادہ تیز چل رہی ہے, نارمل طور پر فرض کرے یہ علامت ہو کہ بھائی اس کو بخار ہے, من باب المثال کہہ رہا ہوں, لیکن ہو سکتا ہے ایک انسان کی اسی طریقے سے نبض تیز چل رہی ہو لیکن بخار بھی نہ ہو. ایسے ہو سکتے ہیں نا, جو علامات مختلف بیماریوں کی ہو سکتا ہے کسی کے اندر وہ علامات ہوں لیکن وہ بیماری نہ ہو, طبیعہ میں ہو سکتا ہے. اس کو کہیں گے وقد یتخلف ہو, کبھی کبھار دلالت طبیعت تخلف کرتی ہے. تخلف کرتی ہے یعنی کیا, یعنی دال ہے مدلول ہے, یعنی وہ چیز ہے لیکن اگلے والا حصہ جو ہے جس کی طرف پہنچنا چاہیے وہ نہیں ہے. تخلف وہاں پر ہوگا ایک اور دوسرا نہ ہو, اصلا دلالت نہیں ہے نا وہاں پر. تخلف طبیعی ہوگا یا نہیں, ممکن ہے وہ الگ کیوں کوئی بھی سبب ہو, یہ سبب کسی بھی سبب کی وجہ سے ایسے ہو سکتا ہے, واقعاً ایسے ہوتا بھی ہے. آغا اس طرح کیسے ہو سکتا ہے, یعنی جب اس کی مثال سے ہی اگر دیکھیں تو یہ جو نسیں وہ تیز چلتی ہیں اس سے بخار لیتے ہیں, اگر دوسری دفعہ وہ تیز چلتی ہیں تو اس کے آگے جا کے کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے ہر چیز کی. میں کہہ رہا ہوں کہ فرض کریں کبھی کبھار انسان, بعض انسانوں کی طبیعت ایسے ہے, نارمل انسان کی دل اتنے پیمانے پر دھڑکے تو نارمل ہے, ایک کے لیے کہتے ہیں کہ نا اس کی یہ نارمل ہے ایسے کہ اتنی دھڑکتی ہے. ایسے ہوتا ہے, انسان کی طبیعتیں مختلف ہے. وقد یتخلف ویختلف یعنی کیا, یعنی ایک علامت ہے لیکن اور چیز کو بیان کر رہی ہے. مثلا جیسے آقا محمد علی نے ابھی کہا کہ نارمل طور پر اگر مثلا نبض تیز دھڑکے تو مثال تیز چلے تو مثلا اس کا مقصد یہ کہ اس کو بخار ہے, لیکن کسی انسان کی نبض تیز چلے فرض کریں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اس کے سر میں درد ہے, مثال کے طور پر. ایسے اختلاف بھی ہو سکتا ہے. تخلف اور اختلاف میں کیا فرق ہوا, تخلف میں یہ کہ ایک ہے دوسرا نہیں ہے, اور اختلاف میں یہ ہے کہ بھائی بعض لوگوں کے پاس اگر طبیعت میں یوں ہو تو یہ فلاں چیز کی علامت ہے, بعض میں اگر یہی چیز ہو تو وہ دوسری چیز کی علامت ہے. درست ہے, طبیعت تو ہوگی, دلالت تو ہوگی نا. آپ مشکل نہ دار, یہ ایسے حکم بیان کر رہا ہے جدا کا نا, دلالت طبیعہ کی خصوصیت بتا رہا ہے. کہہ رہا ہے دلالت طبیعہ میں ضروری نہیں ہے کہ ایک طبیعت جو ایک نقطے پر ایک شخص میں دلالت کر رہی ہے تمام موارد میں اسی طریقے سے کرے, نہ ہو سکتا ہے اختلاف بھی ہو, یہ کہہ رہا ہے. البتہ قد ہے کبھی کبھار, قد یتخلف و یختلف باختلاف اتباع الناس, لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہونے کی وجہ سے ان میں تخلف بھی ہو سکتا ہے, اختلاف بھی ہو سکتا ہے. لا کل اثر بالنسبت الی المؤثر, یہ دلالت طبعیہ اثر جو مؤثر کی نسبت سے اس کی طرح نہیں ہے کہ دلالت عقلیہ میں کبھی بھی تخلف اور اختلاف نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا کہ اثر ہو لیکن وہ مؤثر پر دلالت نہ کرے. یعنی گویا کہ یہ مقدمہ باندھا تھا دلالت عقلیہ اور طبیعہ کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے کہ دلالت عقلیہ میں تخلف اور اختلاف نہیں ہو سکتا, لیکن دلالت عقلیہ میں تخلف اور اختلاف ہو سکتا ہے. یہ فرق آ گیا نا استاد, سوچئے گا آیا واقعا فرق ہے یا نہیں. الذی لا یتخلف ولا یختلف, کہ یہاں پر یہ جو اثر مؤثر کی نسبت سے اس میں نہ تخلف ہوتا ہے, نہیں ہو سکتا اثر ہو لیکن مؤثر نہ ہو. بھائی آپ مؤثر کو نہ جانتے ہو وہ علیحدہ مسئلہ ہے, لیکن ہر اثر بتاتا ہے کہ مؤثر ہے, اور اختلاف بھی نہیں ہے. اختلاف بھی نہیں ہے, ایسے نہیں کہ ایک انسان کے پاس ایسے ہو کہ اثر مؤثر پر دلالت کرے اور دوسرا انسان ایسا ہو کہ جہاں پر اثر مؤثر پر دلالت نہ کرے. نہ, جس کو بھی علم ہوگا کہ یہ اثر ہے تو وہ مؤثر پر دلالت کرے گا. وَأَمْثِلَةُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ, کہتے ہیں دلالت طبعیہ کی مثالیں بہت ہیں بھائی. فَمِنْهَا, اب آئے, فَمِنْهَا اِقْتِضَاءُ طبع بعض الناس, بعض لوگوں کی طبیعتوں کا تقاضا ہے ان یقول آخ عند الحس بالالام, جب درد محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں آخ, ایسے ایسے مثلا
وآہ عند التوجع وجع یوجع ای مرض، اور جب مریض ہوتا ہے تو وہ اس وقت بولتا ہے آہ آہ، ایسے مثلا وأوف عند التأسف والتزجر، جب انسان افسوس والی کیفیت میں ہو، پشیمانی والی کیفیت میں ہو تو وہاں پر کہتا ہے اف۔ البتہ یہ جو لا تقل لہما اف کا دقیقاً معنی کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو ترجمہ ایسے ہی کرتے ہیں بھائی ماں باپ کو اف بھی نہ کہو، اف نہ کہو یعنی یہ تأسف مخالفت نہ کرو۔ اوف سے جو ہے نا چھوٹا کوئی لفظ نہیں ہے تو اس یہ روایت ہے، لیکن اف کا معنی کیا ہے؟ اف کا معنی ہے آپ لوگ پڑھ چکے ہو، اف یعنی ای اتزجر، یعنی مجھے تکلیف ہو رہی ہے، دقت کیجیے گا۔ ماں کے سامنے، ماں باپ کے سامنے حتیٰ یہ اظہار بھی نہ کرو۔ آپ باہر کام سے آئے، یہ ہوئے، تھکے ہارے ہوئے، آپ کہہ رہے اوہ آج تو مجھے بہت تکلیف ہو رہی، آپ کا یہ جملہ سن کر بھی ممکن ہے والدین کو تکلیف ہوتی ہو، اس پیمانے پر بھی ان کو اذیت نہ کرے، بہت بڑی بات ہے۔ اس اعتبار سے سید سجاد نے کہا، معصوم نے اشارہ کیا کہ اگر اس سے بھی کم تر لفظ ہوتا تو اس کو ذکر کیا جاتا، یعنی اسے آپ کچھ نہیں کہہ رہے، نہ برا بھلا کہہ رہے والدین کو، نہ ان کو کچھ کہہ رہے، نہ 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 نہ، اصلاً اپنی تکلیف کا اظہار کر رہے۔ آپ جو اپنی تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اگر والدین کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس پیمانے پر بھی تکلیف نہ دو۔ اتزجر یعنی این، اس میں فعل ہے نا، آپ تو پڑھ چکے ہیں، اس میں ادبیات میں پڑھتے ہیں کہ اف اس میں فعل ہے کہ جس کا معنی ہے اتزجر ہو، درست ہے؟ یہاں پہ وہی بات آئے گی کہ والدین سے نہیں کہیں تو کس سے کہیں؟ نہ کہتے رہیں گے اتنی تکلیف بھی نہ دیں آپ ان کو۔ دقیق جدا ومنہا اقتضاء، بس بھائی بس اب ہو گیا آشا، ومنہا اقتضاء طبع البحث، این آگے کیا پڑھیں گے؟ کوئی پڑھ کے دکھائے؟ نہ نہ ایسے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ یفرقہ، فرقع یفرقع، درست ہے۔ ومن اقتضاء طبع البعض ان یفرقع اصابعہ، کہ ایک بندہ آئے اور اپنی کیا ہے انگلیوں کو ایسے کرتا رہتا، یوں، یہ اگر کسی سے بات پوچھے نا مثلا پریشان ہوتا ہے تو یہ حالت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں، یا یوں کرتا رہتا ہے ایسے، اس کو کہتے ہیں، درست ہے۔ او یتمطع، یا مثلا جمائیاں لینا شروع کر دیتا ہے ایسے، اس طریقے سے باقاعدہ۔ عند الزجر والسعام، جب تھک جاتا ہے تو خستہ ہو جاتا ہے تو ماشاءاللہ دہن مبارک کی طرف کھل جاتا ہے، صحیح ہے۔ سام کیا ہے؟ سونے سے؟ سام وہی تھکاوٹ ہے۔ یا مثلا او یعبس، یا کھیلتا ہے، بما یحمل، جو چیز اٹھائی ہوئی ہے، من اشیاء، اعلیٰ قلم ہے اس کے ساتھ کھیل رہا ہے، او بلحیتہ، داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے، او بانفہ، ناک کے ساتھ کھیل رہا ہے، او یضع اصبعہ، یا اپنی انگلی کو رکھتا ہے کہاں پر؟ بین اعلی اذنہ و حاجبہ، ایسے علامہ اقبال کی طرح یوں ایسے ایسے، درست ہے، ایسے انگلی کو رکھتا ہے۔ کب؟ عند التفکیر، جب سوچ رہا ہوتا ہے تو یا مثلا سوچ رہا ہوتا ہے ایسے قلم کے ساتھ کھیل رہا ہے، تسبیح کے ساتھ کھیل رہا ہے، کیونکہ مثلا آج کل کے زمانے میں تسبیح اٹھاتے ہیں کھیلنے کے لیے، پڑھنے والا زمانہ تو چلا گیا کہ بسم اللہ واقعہ پڑھتے ہو، نہ ابھی ہاتھ میں ہوتی ہے، کھیلنے میں ذرا آسانی رہتی ہے ایسے۔ جب انسان سوچ رہا ہوتا ہے تو مثلا یا قلم کے ساتھ کھیل رہا ہے، داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے، ناک کے ساتھ کھیل رہا ہے، ایسے ایسے ایسے، درست ہے۔ اب یہ ساری مثالیں دلالت طبیعہ کے لیے، یہ بندہ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں یوں یوں کر رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ واقعی فکر کر رہا ہے، دلالت طبیعہ ہو گئی، یہ چیز عادت بن گئی، ہاں یہ چیز عادت عادت بن گئی ہو،
जब भी ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں دلالت طبیعہ. اور ہم بات نہیں کریں کہ یہ عادت اچھی ہے بری ہے, وہ آپ علم اخلاق میں پڑھیں گے. ہم کہیں گے عادت بن گئے تو دلالت طبیعہ ہے, اتنا بتانا چاہتے ہیں. نہیں عادت بہ تفکیر نہ ہو, یعنی سوچنے کے لیے جیسے آپ نے بیان کیا نا کہ یہ ساری چیزیں اس سے پتہ چلتا معمولاً ایسے, لیکن قد یتخلف و یختلف, انہوں ہم قبول داریں بعض جگہوں پر نہیں ہوتا, اس کو بھی قبول کرتے. او یتثاءب عند النعاس, یا جب نیم خوابی کی حالت ہو. نعاس یعنی وہی اونگنا اور نیم خوابی, یہ جو انسان چورت میدان ہے, یہ مثلا ایسے یہ اونگنا جو ہے وہ کیسا ہی ہے. جب یہ نیم خوابی کی حالت ہوتی ہے تو کبھی کبھار ماشاءاللہ ایسے جمائی لینا بھی شروع کر دیتا ہے یوں اس طریقے سے. یہ تصاعب یعنی جمائی لینا, انگڑائی, چلیں بھائی انگڑائی لے لیں آپ. فَإِذَا عَلِمَ الْإِنسَانُ بِهَذِهِ الْمُلَازَمَاتِ, اگر انسان کو ان ملازمات کا پتہ ہو, مثلا ہمیں پتہ ہو کہ جب آپ آغا حسن سے سوال کریں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے, کوئی بتائے گا؟ ایک مخصوص کیفیت ہوتی ہے. صحیح ہے, تو آپ فوراً اس عادت سے مثلا اس نقطے کی طرف چلے جائیں. فَإِذَا عَلِمَ الْإِنسَانُ بِهَذِهِ الْمُلَازَمَاتِ فَإِنَّهُ يَنْتَقِلُ ذَهْنُهُ مِنْ أَحَدِ الْمُتَلَازِمَيْنِ, جب انسان کو ان ملازمات کا پتہ ہوتا ہے تو فَإِنَّهُ يَنْتَقِلُ ذَهْنُهُ, تو بے تحقیق انسان کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے دو متلازمین میں سے ایک سے دوسرے کی طرف. فَعِنْدَمَا يَسْمَعُ بِكَلِمَةِ آخ, مثلا ایک بندہ آخ کا کلمہ سنتا ہے, صحیح ہے, يَنْتَقِلُ ذَهْنُهُ إِلَىٰ أَنَّ مُتَكَلِّمَهَا يَحُسُّ بِالْأَلَامِ, انسان کا ذہن متوجہ ہو جاتا ہے, منتقل ہوتا ہے کہ بابا اس کلمے کا متکلم درد کا احساس کر رہا ہے. وَإِذَا رَأَى شَخْصًا, درست ہے آغا, يَعْبَسُ بِمِصْبَاحَتِهِ, ماشاءاللہ انہوں نے مثال دے دی. جب دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کھیل رہا ہے اپنی تسبیح کے ساتھ, یعلم ان بانه فی حالت التفکیر, یا یعلم, وہ بندہ جان لے گا کہ یہ شخص کھیلنے والا حالت تفکیر میں ہے, سوچ رہا ہے. وہکذا مثلا اس طریقے سے سید سجاد کا مڑ کر مثلا گھڑیال کو دیکھ رہا ہے, دلالت کرتا ہے کہ اب تھک گئے اور ہم بھی اپنا ٹائم پورا لے کر رہیں گے. صحیح ہے. الدلالۃ الوضعیہ, بابا اس کو تو پڑھ لیں, 5 منٹ ہیں, اس کو تو پورا کریں. وَهِيَ فِيمَا إِذَا كَانَتِ الْمُلَازَمَةُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ تَنْشَأُ مِنَ التَّوَازُعِ, فرماتے ہیں دلالت وضعیہ وہاں پر ہے جب دو چیزوں کے درمیان ملازمہ ہے کہ تنشأ, جو ملازمہ پھوٹتا ہے, نکلتا ہے. تنشأ یعنی وہ نکلتا ہے, پھوٹتا ہے, نکلتا ہے. کہاں سے؟ من التواضع, تواضع یعنی وضع کرنا, وہ آپ والی تواضع نہیں ہے, یہ تواضع یعنی وضع کرنا. دونوں ہاں بس کرنے سے کسی چیز کی, بھلے دونوں بندوں نے آپس میں طے کر لیا کہ آج سے ہم فلاں کو چھوٹو بلائیں گے, صحیح. اب یہ تواضع ہو گیا نا کہ فلاں بندے کو ہم نے چھوٹو بلانا ہے, یہ دیکھیں بس. اب جب بھی چھوٹو کہتے ہیں تو وہی ذہن میں آئے گا ایسے. من التواضع والاصطلاح, یا مثلا جعل اصطلاح کرتے ہیں. طلاب ماشاءاللہ اس میں بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں, بہت زیادہ جعل اصطلاح کرتے ہیں. آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے, ہم لوگ بھی کرتے تھے, ظاہر سی بات ہے. مختلف لوگوں کے مختلف نام بنا لیے, مختلف چیزوں کے نام بنا لیے, یہ جعل اصطلاح کرتے تھے ایسے. الا ان وجود احدہما یکون دلیلا علی وجود الثانی, تواضع اور اصطلاح اس پر بنا کہ ان دونوں میں سے اس شے کا وجود دلیل ہوگا فلاں چیز کے وجود پر. اگر میں یہ کہوں تو مراد وہ ہوگا, ایسے ایسے. درست ہے آگا, اگر یہ کہوں تو مراد یہ ہوگا, ایسے. کل خطوط, جس طریقے سے آگا یہ خطوط ہے, نقوش, صحیح ہے. التی استولہ علی ان تکون دلیلا علی الالفاظ, یہ جو نقوش ہیں, ایک کتاب پر نقوش لکھے ہوئے ہیں نا آگا, یہ نقوش, یہ لکیریں, ان کو وضع کیا گیا کہ اگر اس طرح کی لکیر ہو تو فلاں معنی پر دلالت, فلاں لفظ پر دلالت کرے گی, اگر یوں ہو تو فلاں لفظ پر دلالت کرے گی.
وَكَ اشارات الاخرس، گونگے آدمی کے اشارے. صحیح ہے. حالانکہ ابھی تو بین الاقوامی ان کی زبان بن گئی ہے، ان کے مخصوص پتہ نہیں اس طریقے سے پتہ نہیں کیسے اشارے ہوتے ہیں، یہ مخصوص زبان بن گئی ہے آقا، ہے نا، خبر آتی ہے باقاعدہ، ایک بین الاقوامی زبان بن گئے. کا اشارات الاخرس و اشارات البرق واللاسلقی. لاسلقی یعنی وائرلیس واکی ٹاکی جو ہوتی ہے. اس زمانے میں تھا کہ آقا مظفر کو اتنے پرانے زمانے کے کہ ابھی کے بابا. صحیح ہے. یا مثلا جو ہے وہ کیا ہے، آج کل تو کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، یہ چیزیں کتنی ہیں. برق کا یا نہ، یہاں پر بجلی کے معنی میں نہیں، اس یہاں پر برق کا کوئی مثلا فیکس وغیرہ ہے، اس قسم کی کوئی چیز ہونی چاہیے. اللہ میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن اس کو دیکھیے گا آپ. ہاں فوٹو کاپی ہو سکتا ہے، دیکھیے گا. یہ اس کو میں دیکھ نہیں پائی، یہ اصطلاح جدید ہے. لیکن لاسل کی وہی وائرلیس اور واکی ٹاکی وغیرہ. ورموز الحسابیہ، مثلا علم حساب کے جو رموز ہیں وہ بھی کسی خاص معنی کے لیے وضع کیے گئے. ہندسیہ، وہ جو کیا ہے، جیومیٹری. کیوں اس کو کہتے ہیں ہندسہ؟ یہ ہندسہ اصل میں فارسی کا لفظ ہے، عربوں نے چرایا ہے. اندازہ ہے، اندازہ، اندازے کو بنایا ہندسہ. درست ہے. اور کیونکہ جیومیٹری میں کیا ہے، یہ اندازہ کیا جاتا ہے نا، ان کے ذریعے سے پیمائش ہوتی ہے، تو اس کو اندازہ تھا، اسی کو بنایا ہندسہ. ہندسے سے بن گیا مہندس. مہندس وہ انجینئر ہے نا، دیکھیں اسی طرح. ہاں وہ واپس آ گیا. ہاں وہ واپس ادھر آ گیا. اردو میں بھی تو بولتے ہیں ہندسہ. ہاں لفظ ہندسہ ہے. تو اردو تو ہم لوگ تو وہ ہے نا، یا ایرانیوں کے یعنی فارسی کے غلام ہیں، یا عربی کے، وہ کہنا ہمارے پاس تو ایسے ہی تھی نا. اردو خود اردو نہیں ہے نا، اردو خود اردو نہیں ہے. اردو لفظ اردو کسے کہتے ہیں فارسی میں؟ لشکر کو کہتے ہیں نا. تو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں مغل جو تھے نا، یہ جو ہندوستان وغیرہ میں گئے تھے تو ان کی فوج میں ترکی بھی تھے، ایرانی بھی تھے، افغانی بھی تھے، سارے تھے. اب ساروں نے مل کر جو ایک دوسرے کے ساتھ بولنا شروع کر دیا تو اردو بن گئی. ایسے درمیان سی زبان. ورموز سائر العلوم الاخرى، میرے خیال میں اس کی زندگی بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، کوئی کتنے 100 سال ہے. مغل کا لگا لینا، چند سو سال ہے، زیادہ نہیں ہے، چند سو سال ہے، بس چند سو سال ہے. مطلب بہت پرانی زبان اور ہے، جیسے مثلا سنسکرت، او پتہ نہیں کب کی زبان ہے. اللہ سنسکرت کے بعد مثلا جیسے سندھی زبان مثلا، یا مثلا جس طریقے سے فارسی، بل فارسی مثلا، عربی، یہ پرانی زبان ہے. ہاں یونانی، عبری زبان یہ تو بہت پرانی ہے، اردو پتہ نہیں کب سے. لیکن نہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ شاید یہ مون جو دڑو وغیرہ کی جو ثقافت ہے، کہانی ہے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تقریباً 5000 سال پرانی ثقافت ہے. 5000 سال تقریباً، بہت پرانی. کتانے سے ہی ہوگا. والالفاظ التي جعلت دلیلا علی مقاصد نفس، یا مثلا جس طریقے سے الفاظ کے جن کو دلیل بنایا گیا ہے، رہنما بنایا گیا ہے، کس بات پر؟ کہ یہ مقاصد نفس پر، انسان کے جو مقاصد ہیں ان پر الفاظ دلالت کرتے ہیں نا، یہ وضع ہے، یہ وضعی ہے. فَإِذَا عَلِمَ الْإِنسَانُ بِهَذِهِ الْمُلَازَمَةِ وَعَلِمَ بِوُجُودِ الدَّالِ، فرماتے جب انسان کو اس ملازمے کا پتہ چل جائے اور جب انسان کو علم ہو جائے دال کے ہونے کا، يَنْتَقِلُ ذِهْنُهُ إِلَى الشَّيْءِ الْمَدْلُولِ، اس کا ذہن کہاں منتقل ہوگا آگا؟ مدلول کی طرح. خوب دیگے. صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.